السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ تین ماہ پر آ کر کہانی رک گئی ہے۔ 3 ماہ حکومت کے ہوتے ہیں، 3 ماہ اپوزیشن کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون اپنا ہدف پہلے حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو 3 ماہ کی مہلت دے رہے ہوتے ہیں۔ اب تو شیخ رشید صاحب نے، جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم کے کل کے اجلاس، جس سے کچھ نہیں نکلا تھا، اس کے بعد ذرا جگرا بڑھا کیا ہے اور پھر سینہ ٹھوک کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ایک قالب دو جان، یعنی ایک دل دو جان، دو جسم ہے، ایک دل دو جسم ہے۔ لائن و لینتھ ایک ہے۔ لائن و لینتھ ایک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی وہ ایک جیسا سوچتے ہیں، ایک جیسا چلتے ہیں، ایک ساتھ نکلتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کے جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پی ڈی ایم کے کل کے اجلاس کے بعد ذرا تگڑے انداز میں کہا ہے، اور اب بلکہ اب تو وہ جو پہلے شیخ صاحب تھوڑا سا ترلوں کے انداز میں، تھوڑا سا دھمکی کے انداز میں 23 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی کرنے کا کہتے تھے، تاریخ بدلنے کا کہتے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آ جائیں پھر مقابلہ ہو جائے، 23 مارچ کو ہی آ جائیں پی ڈی ایم کو۔ ظاہر ہے جب کمزوری نظر آئے گی کہیں نہ کہیں کسی ایک فریق کو، تو پھر دوسرا فریق اسی طرح اپنا چیلنج کرے گا، یا پھر اگر ایک فریق زیادہ تگڑا ہوگا اور پھر دوسرے فریق کو نظر آئے گا کہ وہ پہلے حملہ کر دے گا، تو پھر جو دوسرا فریق ہے وہ پھر ایڈوانس میں دھمکی بھی دے گا اور دھمکی دینے کے ساتھ ساتھ حملہ بھی کر دے گا۔ تو شیخ رشید صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ کمزور کا حملہ نظر آ رہا ہے، کہ جس طرح کمزور حملے اپنا پوزیشن میں، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا، دھمکی دی نا، اگر میرے خلاف، اگر مجھے نکالا گیا تو پھر، اگر مجھے حکومت سے نکالا گیا تو پھر میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا۔ تو یہ والی دھمکی جو ہے، یہ ایسے ہوتا ہے کہ دو فریقین آمنے سامنے کھڑے ہوں اور ایک کے پاس بڑا ہتھیار ہو اور دوسرے کے پاس چھوٹا ہتھیار ہو، تو جس کے پاس چھوٹا ہتھیار ہوتا ہے وہ پہلے فائر کھول دیتا ہے کہ کہیں وہ حملہ، سامنے والا نہ حملہ کر دے، بڑے ہتھیار والا نہ حملہ کر دے۔ تو اس معاملے میں حکومت کے پاس ظاہر ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے، جب کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس میں کمزور ہتھیار حکومت کا ہوتا ہے، سب سے کمزور پوزیشن میں حکومت ہوتی ہے، اور اپوزیشن کے پاس حملہ کرنے کے لیے کھلی گراؤنڈ ہوتی ہے، کھلا میدان ہوتا ہے، وہ جس طرف چاہے، جہاں مرضی چاہے وہ حملہ ہو سکتی ہے۔ حکومت کے پاس لمیٹیشنز ہوتی ہیں، حکومت محدود ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ اس کے پاس جو ہے لمیٹیشنز ہیں، اس وجہ سے وہ پھر ایڈوانس میں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ دھمکیاں صرف دے ہی نہیں رہے، بلکہ کئی بار میں گزارش کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب ان دھمکیوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنے جو ان کی ہوتی ہیں نا وہ کچن کیبنٹ، یا وہ جو چند لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، وہاں بیٹھ کر وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہوئے کہ اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو پھر میں یہ تقرر کر دوں گا، پھر میں یہ تبادلہ کر دوں گا۔ یہ میں نے گزارش کی ہوئی ہے نا، تو یہ دھمکی بھی اسی تناظر میں تھی۔ تو اب شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو تھا سر پر ہاتھ والی بات، کہ جی سر پر ہاتھ نہیں رہا عمران خان صاحب پہ پی کے بلدیاتی انتخابات کے بعد، انہوں نے جو بات کی تھی، اور اس کے بعد ہی پی ڈی ایم تحریک عدم اعتماد کی طرف جا رہا تھا، نہ جانے کیا ہوا، وہ گلی مڑ گئے، مطلب بالکل تحریک عدم اعتماد کی طرف جاتے جاتے ایک بار پھر یہ پی ڈی ایم کا ایک المیہ، حکومت تو اپنی جگہ، وہ جو میں نے 3 ماہ کی بات کی ہے نا، وہ 3 ماہ پر میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ 3 ماہ کیسے ہیں، لیکن حکومت تو اپنی جگہ جس طرح چل ہی رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو ایک بات شیخ رشید صاحب کی، کہ اپوزیشن جو حکومت کو ملی ہے نا، وہ ایسی ہے جو کسی بھی ایک نقطے پر کٹھی نہیں ہو پا رہی، جس کو شیخ صاحب نالائق کہتے ہیں، میں نالائق نہیں کہوں گا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی سامنے آ جاتی ہوتی ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ نہیں چاہتی عمران خان کو گھر بھیجنا، وہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب ایک ہی بار ونس فار آل نکل جائیں، تاکہ وہ اتنے جوگے نہ رہیں کہ وہ تحریک بھی چلا سکے، ایجیٹیشن بھی چلا سکے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دے، تو وہ اپنا، اور یہ اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ جی 5 سال عمران خان صاحب پورے کریں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کر دیا ہے ملک کے ساتھ، مطلب 100 روپے ایک پایا گھی 100 روپے کا، 400 روپے کا کلو۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی ادویات پھر مہنگی ہو گئی ہیں، بلڈ پریشر کی دوائیاں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، تو لوگ جو اپنا 30 روپے کی ایک گولی، پہلے وہ جو 8-10 روپے کی ملا کرتی تھی، پیناڈول مل نہیں رہی مارکیٹ میں۔ اومیکرون کا یہ جو سیزن آیا ہے نیا، اس سے پہلے جو سیزن آیا تھا، یہ سیزن بھی نیٹ فلکس کے سیزن کی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مطلب اس میں پھر اکیلے نہیں آتے، ساتھ بڑی بڑی چیزیں اور بھی لے کر آتے ہیں۔ مطلب آپ سوچیں کہ ڈینگی آیا تھا لاہور میں،
یا پورے ملک میں ڈینگی خاص طور پر پنجاب اور KPK میں تو اور کراچی میں بھی بہت زیادہ اس کا تھا اثر. تو ڈینگی کے دوران لاہور میں تو کم از کم میں نے خود کئی اسٹور چھان مارے تھے, پیناڈول نہیں مل رہی تھی جی. ابھی بھی اومیکرون کے دوران پیناڈول کیونکہ سب سے زیادہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی اگر بخار شخار ہے تو پھر آئسولیشن میں چلے جائیں اور پیناڈول کھا لیں, تو اس سے زیادہ کوئی کمپلیکیشن ہو تو پھر مزید کوئی آپ اپنی ٹریٹمنٹ کسی ڈاکٹر سے لیں. تو پیناڈول وہ واحد چیز ہے. اب پیناڈول وہ لاپتہ ہے. یہاں لاپتہ ہم نے سنا تھا, سارا کچھ لاپتہ لاپتہ لاپتہ, بہت کچھ ہوتا تھا لاپتہ. اب یہاں پر ادویات لاپتہ, چینی لاپتہ, آٹا لاپتہ, گھی لاپتہ, اب پیناڈول لاپتہ. تو جس نہج پر عمران خان صاحب ملک کو لے کر آئے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ اصول تو اپنی جگہ قائم رہی ہے. آپ اصولوں پہ ہم بھی چاہتے ہیں, ڈیموکریٹ ہیں کہ یار ایک 5 سال کے لیے آئیں, 5 سال پورے کر کے جائیں, تاکہ لوگوں کو تو کم از کم پاس جانے کا, ان کو لوگوں کے پاس جانے کا جواز نہ رہے کہ جی میں تو اپنا آخری سال میں نے تو اپنی پورے ایجنڈا پر عمل درآمد کے لیے, اپنے منشور پر عمل درآمد کے لیے میں نے پالیسی بنا لی تھی, لیکن یہ بیچ میں آ گئے جی, مجھے نکال دیا, پھر مجھے کیوں نکالا والی تحریک شروع ہو جائے گی. تو ہونا یہی چاہیے تھا اصولاً. لیکن جب بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن ہر کچھ عرصے کے بعد حکومت کو نکالنے کے لیے تحریک چلا رہی ہوتی ہے, تو وہ تحریک کہاں جاتی ہے؟ جب لانگ مارچ کی طرف جاتی ہے تو استعفے آ جاتے ہیں بیچ میں. پچھلے سال مارچ میں جب لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اور پھر اس کو حتمی شکل دینے کے لیے PDM بیٹھی تھی, تو اس میں استعفوں کی شرط آ گئی تھی. تو پھر وہ گلی مڑ گئے, پھر استعفوں والی گلی مڑ گئے, اور استعفے والی گلی میں ایک ادھر چلے گئے, ایک ادھر چلے گئے. اب کل جو ہوا تھا PDM کا سربراہی اجلاس, وہ ہوا ہی تحریک عدم اعتماد کے لیے تھا, لیکن تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہوا. اب یہاں آ کر, اور کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے خود اناؤنس کیا تھا مولانا صاحب نے کہ 25 کو جو اجلاس ہوگا اس میں تحریک عدم اعتماد پر مشاورت کی جائے گی. رات میں سن رہا تھا شاہد خاقان عباسی سے اس اجلاس کے بعد شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے اس کے لیے بہت زیادہ تیاری چاہیے تحریک عدم اعتماد کے لیے. تو تیاری سے پہلے اجلاس کیوں بلایا گیا؟ سوال یہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی کنفیوژن ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ ہے جو ہاتھ کہیں نظر آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے, پھر نظر آتا ہے پھر چھپ جاتا ہے. پاکستان کی سیاست میں مطلب میں نے تو ایک میں جو ترجمہ کیا دو تشریح کرتا ہوتا ہوں نا, ہو سکتا ہے میرے ساتھ لوگ اختلاف بھی کریں گے, اور جو اختلاف کریں گے ان کا رائٹ ہے اور اس کا احترام بھی. لیکن شاہد خاقان عباسی ہو, مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین ہو, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک عمران خان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے ہم اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے, وہ کامیاب نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس مداخلت کا مقابلہ ہی نہیں کرنا چاہتے. اصل مطلب تو یہی ہوا نا. ادروائز تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی ہاتھ ہے کہ نہیں ہے, ہم آ رہے ہیں, ہم کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کم از کم ہم ایکسپوز کر دیں گے اسٹیبلشمنٹ کو یا عمران خان کو, جو غیر جمہوری اور غیر سیاسی طور پر جو قوتیں سپورٹ کرتی ہیں ان کو ہم ایکسپوز کر دیں گے. یہی طریقہ ہوتا ہے, دنیا جان میں یہ اپلائی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ جی ہمیں شکار کر کے دیا جائے, جس طرح عمران خان کہتے تھے کہ جی پہلے نواز شریف صاحب کو نااہل کرو, اس کے بعد میں وزیر اعظم بنوں. تو تقریباً ملتی جلتی فرمائش ہے بھائی, اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. تو اس وجہ سے شیخ رشید صاحب کبھی کبھی یہ والا جملہ شیخ صاحب کا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اپوزیشن کسی جوگی نہیں رہی. اچھا, اب عمران خان صاحب ہیں, ان کا عالم یہ ہے حکومت کا کہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب عثمان بزدار کو ایک سروے کی بنیاد پہ اعلان کر دیں پبلک میں کہ عثمان بزدار نمبر 1 چیف منسٹر بن گئے ہیں پاکستان کے, تو آپ سوچیں کہ وہ عمران خان صاحب کتنے تگڑے ہیں, اور ان کو جو اپوزیشن نہیں گرا پا رہی وہ کتنی کمزور ہے. یا کمزور تو میں اپوزیشن کو نہیں کہوں گا, اپوزیشن بیسیکلی سمت نہیں ہے اپوزیشن کے پاس. اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار کرنا کیا ہے, اگر کر بھی لیا, اگر گر بھی گیا تو پھر کیا کریں گے. ایک ڈر اپوزیشن کے پاس یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت واقعی ہم نے گرا دی تو یہ ملبے کے تلے ہم نہ دب جائیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو نکل جائیں گے آرام سے. وہی میں نے بات جو آغاز میں کی تھی کہ یار اس کو 5 سال پورے کرنے دو اور ایک ہی بار ان کو اپنا نکلنے دو. تو اب تو یہ ہے ایک تو, اور دوسرا اب یہ جو شیخ رشید صاحب والی بات ہے. اب شیخ صاحب نے جو بات کی ہے, عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہے, ایک لائن و لینتھ ہے ان کی. تو یہ بنیادی طور پہ کچھ چیزیں جو ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کے اوپر, جو خاص طور پر یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے بعد ایک ماحول سا بنایا تھا, اس کو زائل کرنے, پھر عمران خان صاحب کی دھمکی جو تھی عمران خان صاحب نے دی ہے, اس دھمکی کو کوئی بھی اپنی طرف نہیں سمجھا, کسی نے بھی نہیں سمجھا. نواز شریف نے بھی اپنی طرف نہیں سمجھا, بلاول بھٹو زرداری نے بھی اپنی طرف نہیں سمجھا, مریم نواز نے بھی نہیں سمجھا کہ دھمکی میرے لیے ہے, شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں سمجھا کہ دھمکی میرے لیے ہے. جنہوں نے سمجھا
ظاہر ہے وہ لوگ بھی سمجھدار ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب دھمکی کس کو دے رہے ہیں. تو وہ پھر عمران خان صاحب کی اس دھمکی کے بعد جو ماحول بنا، اور خاص طور پر جو معاملہ وہ کیا نام ہے ان کا، چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب، انہوں نے جو عمران خان صاحب کو جس طرح نصیحتیں کی ہیں کہ بھائی، اور وہ نصیحتیں ظاہر ہے اگر وہ اپوزیشن کو دھمکیاں ہوتی تو وہ نصیحتیں نہ کرتے. وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ دھمکی اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ لب و لہجہ وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ اپوزیشن والا لب و لہجہ ہے. وزیر اعظم کو اپوزیشن کے لہجے میں آ کر دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. تو ظاہر ہے کس کو دھمکیاں ہوں گی، کون سب سمجھ رہے تھے کہ کس کو دھمکی ہے. تو لہٰذا وہ دھمکی آنے کے بعد عمران خان کی ایک جو ماحول بن رہا تھا، اب شیخ رشید صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ماحول جو ہے ذرا ڈیفیوز کرے کہ نہیں عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہیں، آج بھی صفحہ ایک ہے. حالانکہ یہ اب صفحہ ایک ہے والا جو صفحے پر تھے، ان کو دونوں کو بھی ظاہر شک ہوگا کہ وہ صفحہ ایک ہے کہ نہیں ہے. تو ایک تو شیخ رشید صاحب یہ والا معاملہ اس طرح اپنا ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب خطرناک اپوزیشن کے لیے ثابت ہوں گے. بھائی اپوزیشن کے لیے اور کتنا خطرناک ثابت ہوں گے؟ اپوزیشن وہ جو اپنا بھکاری جو گھوڑا خریدنے گئے تھے، میں نے کئی بار سنائے ہوئے نا قصہ کہ وہ گھوڑا خرید رہے تھے. تو ایک بندہ منڈی میں گھوڑا خرید رہے تھے، تو بندہ آیا کہ بابا جی یہ گھوڑا نہ خریدنا، یہ گھوڑا بہت منحوس ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا میں بھیک تو پہلے ہی مانگ رہا ہوں، تو یہ گھوڑا منحوس ہے تو مجھے اور کیا کر لے گا. تو بھائی اپوزیشن پہلے ہی جیلیں شیلیں کاٹ کے آ گئی ہے، ECL پہ سب کے نام پڑے ہوئے ہیں. تو اب عمران خان صاحب اپوزیشن کے لیے اور مزید کیا خطرناک ہوں گے. عمران خان حکومت سے جانے کے بعد اپوزیشن کو کیا کر لیں گے. حکومت میں رہ کر بھی اپوزیشن کو سوائے کچھ عرصے کے لیے جیلوں میں رکھنے کے عمران خان صاحب نے ان کا کیا کر لیا. تو وہ اپنا یہ جو دھمکی ہے، میں خطرناک ثابت ہوں گا، یہ خطرناک ثابت ہونے والی دھمکی سب سمجھ گئے تھے کہ بھائی کہنا اپنا تھی نو تے سنانا نو بیٹی کو کہنا اور بہو کو سنانا، یہ پراکسی کہتے ہیں اس کو، یہ پراکسی ہوتی ہے، پراکسی دھمکی. تو یہ پراکسی دھمکی جو تھی اس کو شیخ رشید صاحب نے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. اب 3 ماہ اپوزیشن کے، جی یہ آپ کو یاد ہوگا جب اکتوبر میں عمران خان صاحب اپنا ستمبر میں PDM بنا تھا پچھلے سال 20 میں، تو 2021 کی جنوری تک یعنی دسمبر کا ڈیڈ لائن تھی آخری، اکتوبر نومبر دسمبر 3 ماہ حکومت کو گرا دیں گے. اس کے بعد 3 ماہ چلتے آئے. بالکل اسی پیٹرن پر حکومت ہر 3 ماہ کے بعد مہنگائی ختم ہو جائے گی، مہنگائی کم ہو جائے گی، مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے گی. عمران خان صاحب کہتے رہے، اسد عمر کہتے رہے، فواد چودھری کہتے رہے، ہر بندے نے 3 ماہ کی تاریخ دی اور یہ ٹائم آ گیا. آج میں ابھی جب یہ ویڈیو کرنے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ جی وہ ہمارے جو شوکت ترین صاحب ہیں جو بہت زیادہ لیپا پوچھی کر لیتے ہیں، یعنی چیزوں کو کاسمیٹکس چین چیزوں میں لے آتے ہیں، بظاہر چیزیں خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں، اب ان سے بھی معاملات نہیں چل رہے. انہوں نے جب آئے تھے کہا تھا 3 ماہ میں مہنگائی کم ہوگی، اور اس سے پہلے باقی کہہ رہے تھے. اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ماہ بعد مہنگائی کم ہونا شروع ہو سکتی ہے، یعنی ابھی بھی وہ بھی 3 ماہ کا وقت دے رہے ہیں لوگوں کو. لوگ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مہنگائی کم نہیں ہوتی تو کم از کم حکومت ختم کر لیں، وہ بھی 3 ماہ پر چل رہے ہیں. تو اس وقت اپوزیشن ہو یا حکومت دونوں 3 ماہ کے ڈاگ پر چل رہے ہیں، اور لوگ دونوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور غصے سے دیکھ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.